والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العلي العظيم صلوات اذان گرامی آواز آ رہی سب کو اذان گرامی بیعت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں یہ مطالب پیش کر رہے ہیں عشرہ اربعین اذان گرامی کسی نبی نے اب یہ بحث پیش کی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام آپ نے دلیل دی کہ مثال کے طور پر کسی نبی نے کبھی بھی اپنے کسی زمانے کے حاکم کی بیعت نہیں کی ظالم کی بیعت نہیں کی تو اس لیے کیسے ممکن ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیعت کریں مطلب ہے نا میرے ساتھ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ وہ کافر و مشرک تھے یہاں کیونکہ مسلمان تھے تو ممکن ہے کہ ائمہ نے بیعت کر لی ہو میرے جملوں پہ غور کر لیجیے گا ذرا اور بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی شاید ممکن ہو کیونکہ یہ مسلمان تھے کلمہ گو تھے اس لیے ائمہ علیہ السلام نے علیہ باللہ بیعت کر لی اذان گرامی معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں ہے معاملہ ہے عادل و ظالم کا میرے جملے پہ پہنچ رہے ہیں اذان گرامی کبھی بھی معصوم نمائندہ کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا معاملہ ظلم کا ہے مولا امیر علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے ظالم کی نہیں ظالم کی حکومت باقی نہیں رہتی عزیزان گرامی معاملہ مسلمان غیر مسلمان کا نہیں تھا معاملہ ظالم اور عادل کا ہے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ظالم حکمران تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی معصوم نمائندہ کسی بھی ظالم کی بیعت کرے میں جلدی سے ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا اگر مثال کے طور میں آپ میں سے ہی کسی کو پتہ چلے کہ الیاذ باللہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں الیاذ باللہ نہ توجہ کر لیجیے گا کہ مثال کے طور پہ آپ سننے میں آئے کہ بھئی سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی آپ لوگ سے پریشان ہو اور کچھ لوگ ہنس رہے ہیں لذا گرامی مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی یا نیتن یاہو کی بیعت کر لی ہے یا نریندر مودی کی بیعت کر لی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے بھئی میں نام اگر آپ کے ذہنوں میں رہیں کیا کہتے ہیں میں نے کتنے نام لیے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچ گئے ہیں تو اذان گرامی مثال کے طور پہ پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی یا نیتن یاہو کی یا نریندر مودی کی بیعت کر لی ہے تو کیا آپ لوگ میری مجلس سنیں گے کچھ لوگ پہنچ گئے میں مولا کے ذاکر ہوں مولا کی مجالس پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کی توقع یہ ہے کہ اگر مولا کا ذکر کر رہے ہو تو پھر ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی نہ میں نبی نہ میں امام نہ معصوم نہ حجت اللہ میں ادنا سا مولا کا ذاکر ہوں مجھ سے یہ توقع ہے کہ یہ کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے اور اگر ظالم کی بیعت کر لوں تو آپ مجلس نہیں سنیں گے جس کی مجلس پڑھ رہے ہو تقاضا یہ ہے معصوم کا ذکر کر رہے ہو پھر ظالم کی بیعت مت کرو عزیزان گرامی جب میں معصوم ہی نہیں مجھ سے یہ توقع اور اگر معصوم ہو میرے جملے پہنچ رہے ہیں
کیسے ممکن ہے کہ کوئی معصوم نمائندہ کسی ظالم کی بیعت کر لے؟ عزیزان گرامی اللہ پہ حرف آتا، میں جملے کو نہیں پہنچا سکا، جو لوگ پہنچ گئے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، صرف معصوم پہ حرف نہیں آتا، اللہ پہ حرف آتا ہے، کیسے کو بنایا ہے جو ظالم کے سامنے جھک گیا۔ عزیزان گرامی سب سے پہلا تقاضا عصمت کا یہ ہے کہ کسی ظالم کے سامنے معصوم نہ جھکے۔ میں تو جملوں کو پہنچا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ہے کہ تسلیم ہو جائیں، ہم نے مان لیا کہ آپ محترم ہیں۔ توجہ، آج بہت سے افراد ہمیں فتوی پیش کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ توجہ ہے کہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ عزیزان گرامی مقدسات کی توہین نہ کریں، یہ نہیں کہا دوسروں کے ظالموں کا احترام کرو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ظالم کا احترام کرنے کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ مقدسات کی توہین نہ کرو کیا مطلب؟ ان کے نزدیک مقدس ہے۔ توجہ، اگر ہندوستان میں کوئی گائے کاٹنے پہ لڑے تو وہاں ذبح نہ کرنا، کیونکہ ان کے نزدیک مقدس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں گائے حلال نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ جملے پہنچ رہے ہیں، میری دلیل پہنچ، میرے جملے پہنچ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو حلال تھی وہ حرام ہو جائے گی۔ میرے اگر جملے پہنچ جائیں خدا را، تو عزیزان گرامی کسی بھی ظالم کی کسی بھی زمانے میں جب کسی نبی نے بیعت نہیں کی، جانے دے دی۔ میں ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، ان کو لایا گیا کس کے سامنے؟ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے۔ اب میں چلے جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ آیا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام نے پہلے ان کو بھیجا شام، مولا حسین نے بھیجا، ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا، تو اب شام بھیجا۔ یزید کا بھی باپ تھا جس کے سامنے بھیجا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے کہ کسی طرح سے یزید منوا لیں۔ بھائی تم یزید کا باپ نہیں منوا سکے، یزید کو کیسے منوا لو گے؟ فرما رہے ہیں کل بہت زیادہ تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے جب ایک دن آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر مجمع اس حساب سے میری وجہ سے تاخیر ہوئی تھی، لیکن چلتے رہیے گا میرے ساتھ جو جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا علیہ السلام نے بھیجا، اور چلے نام لینے میں حرج نہیں، تو معاویہ کے سامنے بھیجا کہ بھئی یہ ہمارے مطالبات، یہ جو بھی ہمارے جو مدینے کے حالات کو وہاں پہ پیش کرنا۔ جناب مسلم نے عقیل گئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی کیا شور کیسا ہے؟ کبھی وہاں حسین ابن علی کی طرف سے یا اہل بیت کی طرف سے مدینے سے مسلم ابن عقیل کو بھیجا گیا ہے، ایک آدمی سفیر کو بھیجا گیا ہے، نمائندے کو بھیجا گیا ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ بلا کون ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب مسلم بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے، قداور تھے، بازو ان کے بہت مضبوط تھے۔ تو جیسے جناب مسلم ابن عقیل آئے تو پوچھا، اس نے وہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا کون سے عقیل کے بیٹے ہو؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ تو عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ جناب مسلم جناب عقیل بھی شام گئے تھے اور تبلیغ کی تھی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی، اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں تو۔ جب ایک مرتبہ تو وہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جناب مسلم جناب عقیل کے متعلق ہے کہ انہوں نے شادی کی، جب جناب مولا کائنات نے ان سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا اسے خاندان میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وفادار ہو، ذہنوں میں واقعہ ہے۔ لیکن جب جناب عقیل جانتے ہیں تو کیا مولا علی نہیں جانتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت گرامی جناب مسلم نے جناب عقیل علم انساب کے ماہر تھے، نسب کے، انساب سمجھتے نا، اس کا کیا فیملی ٹری ہے کہ کون کس کی نسل سے ہے، اسی لیے کئی لوگ جناب عقیل سے چھپتے تھے، انہیں سب کے شجرے پتہ ہیں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ تو جناب عقیل
علم انساب کے ماہر تھے، نصاب تھے، نصابہ یعنی علم انساب بہت ماہر تھے، انہیں سب کے خاندانوں کا پتہ تھا. تو اب جناب مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں لوگ وفادار ہوں، بہادر ہوں. تو جناب عقیل نے کہا کہ میں نے سارے خاندانوں کا میرے پاس شجرہ ہے، اس خاندان سے بہتر آپ کو خاندان نہیں ملے گا، اور اس خاندان میں ایک خاتون ہے نام فاطمہ ہے جن کو بعد میں مولا نے لقب دیا ام البنین کا. میں اب جملہ پیش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. تو عزیزان گرامی جناب عقیل 20 برس بڑے ہیں جناب مولا کائنات سے. 4 بھائی ہیں مولا، بھائیوں میں بھی چوتھے نمبر پہ ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. جناب طارق، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، جناب مولا کائنات، 10 برس کا فرق ہے. مولا سے کسی نے پوچھا بھی تھا یا علی آپ اپنے خلافت کے متعلق فرمائیے. آپ نے فرمایا انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں قرآن کی روح سے. سارا مجمع نہیں ہے. آپ نے فرمایا انا رابع الخلفاء، میں قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ. قرآن میں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے خلیفہ آدم. اخلفنی فی اہلی، جناب موسیٰ نے کہا میرا خلیفہ بنا میرے اہل خانہ میں. دوسرے خلیفہ ہارون. قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین پہ خلیفہ بنایا. تیسرے خلیفہ داؤد، چوتھے علی. ساری تمہید باندھ رہا ہوں، مجھے بیعت کے معاملے کو پیش کرنا ہے. میری درخواست سے سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. مجمع ہے نا میرے ساتھ. تو جناب گرامی اب ایک مرتبہ جناب عقیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جب مولا امیر علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور مولا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو. عزیزان گرامی مولا اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے. دیکھو کربلا سجانے کے لیے علی نے محنت کی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جب جناب عقیل نے سنا نا کہ کربلا سجنے والی ہے، وہاں کسی عباس کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے بھی شادی کی. کہا کہ پھر میری طرف سے بھی کوئی مسلم جائے گا. اب شاید پہنچ گئے. تو جناب گرامی جب جناب عقیل نے شادی کی اور جناب مسلم پیدا، تو ایک مرتبہ معاویہ نے سوال کیا تھا جناب عقیل سے، عقیل اس سن و سال میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا ایک کربلا کا واقعہ ہوگا، وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے مسلم جائے. کہ عقیل اب ہو بھی گیا بیٹا تو تمہیں کیا بڑھاپے میں بیٹا کیسا؟ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بہادر بیٹا ہوگا تجھے تیرے تخت پہ اگر اسے مارنا پڑا تو تجھے تیرے تخت پہ مارے گا. چلے میرے ساتھ. اب جب جناب ائمہ علیہ السلام نے دوسرے اور تیسرے امام نے جب بھیجا جناب مسلم کو شام، واقع ذہن میں آگے میں نے کہاں روکا تھا بات کو. تو ایک مرتبہ پوچھا کوئی کون آیا ہے؟ کہ بھئی مدینے سے کوئی سفیر آیا ہے حسنین کا. کہ بلا گا کون ہو؟ کہ مسلم ابن عقیل. بھئی توجہ سے سن لیجیے گا، میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اس واقعے کے لیے، مجھے نتیجہ دینا، خون جگر دے رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملوں کو سن لیجیے گا. ایک مرتبہ جب معاویہ نے پوچھا بھئی کیا نام ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل. کہ کون سے عقیل؟ کہ عقیل ابن ابی طالب. کیا کام ہے؟ کہ میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کہ تم مجھے دھمکا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ شام ہے، حاکم میں، فوج میری ہے، حکومت میری. اگر ابھی حکم دوں تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. جناب مسلم نے عقیل نے کہا تو گرفتار کر کے تو دکھوا، میں تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دوں گا. ایک مرتبہ معاویہ اونچی اونچی ہنسنے لگا. کہ تو سمجھ رہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ مجھے چیلنج کر، میں یہی ماروں گا. کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا. 34 برس پہلے تیرے باپ نے کہا تھا ایسا بیٹا ہوگا تیرے تخت پہ تجھے مارے گا.
میرے جملے بہت رہے جانے کے نام. اب یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. جناب مسلم ابن عقیل تنہا گئے تھے شام اور روم میں نہیں آئے. اس نے فوج اور لشکر کا روک دیا, واپس آئے مدینے. مجمع کی توجہ رہے, خون جگر دے رہا ہوں. واپس گئے مدینے, روم میں نہیں آئے, بیعت نہیں کی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, جو لوگ پہنچ گئے ان میں سلام. بیعت جناب مسلم ابن عقیل نے شام کے حاکم کی بیعت نہیں کی, واپس آئے. پھر ایک مرتبہ مولا نے کوفے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد نے 3 لشکر بھیجے, تینوں کا جب ختم کر دیا دھوکہ دے کے گرفتار کیا. ہاتھوں میں رسیاں تھی, گلے میں رسیاں. جب زنجیریں باندھ کے لائے, سارے مجمع میں ایک مرتبہ دوبارہ حاکم نے کہا, او مسلم بیعت کر لو, سلام کرو, امیر مان لو مجھے, میں جانے دوں گا. کہا ماں امیری سبل حسین, میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں. کہ کم از کم اپنے حاکم سمجھ کے سلام تو کر, چھوٹا کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کرتا. توجہ, کہ سلام مسلمانوں پہ ہوتا ہے. میرے جملے بہت رہے, یہ نہیں بہت رہے. میرے ہاتھ جوڑ کے جب جملے پیش کرو, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. خدا کی قسم, مسلم کی عظمتوں کو سلام. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے نہ معاویہ کے سامنے جھکے نہ بیعت کی. توجہ, اور ایک مرتبہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آئے, نہ جھکے نہ سلام کیا نہ بیعت کی. شہید ہو گئے, بیعت نہیں کی. میرا سوال, حضرت مسلم ابن عقیل افضل ہیں یا امام سجاد؟ توجہ, جب مسلم نہیں جھکے تو سجاد کیسے؟ جملے بہت گئے میرے. سب مل کے جواب. میں دوبارہ بھی آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, میں نے ساری تمہید باندھی, اگر مجمع ساتھ رہے گا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 11 بج چکے, ابھی چلیں گے, منڈے ہے تو مجمع سننے کا نا پوری چیز. اچھا لیکن ابھی دیکھیں, آخری شبیں ہیں, 7ویں مجلس ہے آج, 3 مجالس اور باقی ہیں. میں جانتا ہوں مجمع داخل سے آیا, لیکن الحمدللہ پھر بھی سارے افراد جس محبت سے سن رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں مختصر کروں, لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے میں مختصر کر دوں, مجمع سننے کا پوری طرح سے. میں نے ساری تمہید باندھی جن جملوں کے لیے, تو مولا سجاد علیہ دیکھیں جناب مسلم نے ان حالات میں بھی تنہا تھے, بیعت نہیں کی. جب جناب مسلم ابن عقیل تنہا شام میں بیعت نہیں کر رہے, تو اجانے کی رامی مولا سجاد, اجانے کی رامی بھائی ذرا سن لیجئے. میں سارا پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج مولا سجاد کیا, کیونکہ کل مولا امام رضا کا تھا, مجھے ایک سٹیپ آگے جانا پڑا, میں ایک سے واپس پیچھے آ رہا ہوں. مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں پیش کرنا چاہوں گا. سید الساجدین بلند الصلوات. توجہ فرما رہے تمام حضرات. گرامی مجھے آج پیش کرنا ہے, میں پورا اپنے خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو مولا سجاد علیہ السلام آئے سب سے پہلے کہاں؟ کربلا کے اندر. کہاں؟ جہاں سارے شہداء کے لاشیں, میں مسائب پہ نہیں آیا, شہداء کے لاشیں تھے. عمر ابن سعد بہت بڑے صحابی کا بیٹا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے بہت رہے نہیں بہت. ایزانے گرامی جی سے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں لکھا ہے. میں نے دیکھا شیعہ قوم پہ بھی ویسے سلام ہے پورا. مولانا مرحوم ایک سنی سے شیعہ ہوئے تھے, انہوں نے کچھ پڑھا, بیچارے جیل چلے گئے, پھر چھوٹ کے واپس آئے, پھر کچھ اشاروں میں باتیں کر رہے تھے تو داد نہیں ملی, انہوں نے کھول دیا معاملہ, کھولا پھر دوبارہ جیل چلے گئے. کسی دفعہ کچھ پڑھنے لگے تو اشاروں کے نام میں گزر گئے, کہیں شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے, جب تک جیل نہیں بھجواتے داد نہیں دے. شاید جملہ پہنچ گیا میرا. سلامت رہے آپ لوگ, سلامت رہے. میں یقین مانیے میں آپ کی محبتوں کا قرضہ نہیں اتار سکتا. جس محبت سے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں نے سنا ہے,
میں ممنون ہوں. میں آپ سب سلامت رہیں. یقین میں نے دل سے دعائیں دیتا ہوں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مقدس صلوات. آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں. تب آپ کے ذہنوں میں ہے نا سعد بن وقاص ذہنوں میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اندازہ سب کو ہے کہ کتنے فضائل لکھے گئے. عشرہ مبشرہ تک میں لکھا گیا کہ ابھی یہ بہت بڑا مقام. اور وہی مولا سا سوال ہے نا جو مولا نے مدینے میں کہا تھا سلونی سلون, جو پوچھنا پوچھ لو. ایک آدمی نے سوال کیا تھا میرے سر میں بال کتنے ہیں, تو یہی ایک مرتبہ کہا کہ یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. سعد نے بھی وقاص. مولا نے کہا اچھا دیکھ میں اگر تجھے بتا بھی دوں تو تصدیق کس سے کروائے گا, کنفرمیشن کون کرے گا, کون بیٹھ کے تیرے سارے بال گرے گا. ہاں وہ فکر صحیح جو علی نے کہی. لیکن ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال میں شیطان, اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے میرے بیٹے کا قاتل ہے. لوگوں کو اتنے برس انتظار کرنا پڑا عمر ابن سعد کا کردار دیکھنے کے لیے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیں جنداب اتنے ہزار کا لشکر ہے, اتنے پہر پہ دن میں پہنچے گا, اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, اتنے بھاگ جائیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی سارے مجمع کی اسی توجہ کے ساتھ. اب چوتھے امام علیہ السلام کو جب جیسے دیکھیں وہاں پہ عمر ابن سعد موجود ہے, بار بار کیا کہنا مولا حسین سے, ایک ہی بات دہرا رہا تھا نا جب سے وہ آیا تھا میدان کربلا میں, حسین آپ بیعت کر لیجئے جنگ نہیں ہوگی. مولا نے کہا تم جنگ کر لو مار دو بیعت نہیں ہوگی. یہی ہوا. دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ افراد آتے ہیں کہتے ہیں میں آخری سپاہی تک لڑوں گا. کچھ لوگ پہنچ گئے, بہت بڑے بڑے جرنیل آگے کہتے ہیں آخری سپاہی تک لڑوں گا, خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا, آخری گولی آخری تیر تک لڑوں گا. اسلحہ رہ جاتا ہے, فوجی سرنڈر ہو جاتے ہیں, خون دوڑتا رہتا ہے, ہار مان کے چلے جاتے ہیں. لیکن سلام علی حسن حسین پہ, عباس پہ, جنہوں نے کہا کر دکھایا ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. مولا نے حضرت علی اصغر کو بھی دے دیا لیکن بیعت نہیں کی. حسین ابن علی نے بیعت کا جنازہ ایسا نکالا صفیفہ بھی قبول نہیں کر رہا. میرے تم نے پہنچ رہے جانے گرامی. حضرت گرامی اب جب کربلا کے اندر دوبارہ چوتھے امام سے کیا کہا گیا, بیعت کر لی. مولا نے کہا نہیں, پھر گرفتار کر لیں گے, آپ کو قیدی بنایا جائے گا, امام کا گرفتار کر لو, بیعت نہیں کروں. 11 محرم سے وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. میں بھی پڑھوں گا پورا عجیب سجاد علیہ السلام سے. حضرت گرامی 11 محرم سے آئے, 13 محرم کو لے آئے کربلا. جیسے ہی لے کے آئے عبید اللہ ابن زیاد تمسخر کرنے لگا, ہنسنے لگا, کہا اللہ نے مار دیا. جناب زینب سے کہنے لگا اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو. جناب زینب کبریٰ نے اسی دربار میں بلند آواز سے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ, جب عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا تھا اللہ نے تیرے بھائی کو مارا تو بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. عبید اللہ ابن زیاد جو ہنس رہا تھا منہ اتر گیا, کہا آپ لعنت کیوں کر رہی. بی بی نے کہا تجھے تکلیف کیا ہے, میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. اسے پتا تھا لعنت اس پہ جا رہی ہے. انسان کا اپنا عقیدہ بنانے دے. ہم بہت کھل کے پڑھ رہے ہیں, میں سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا, میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. میں یہاں پہ جملوں کو پڑھوں گا, ابھی میں آگے نام بھی لینے والا ہوں جو وہاں پہ کربلا کے جتنے بھی مجرم وہاں موجود ہیں, میں سب کے نام پیش کروں گا. آج چوتھے امام کا معاملہ, جنہوں نے قربانیاں دی, آج اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں خدا کی قسم چوتھے امام کا صدقہ. ایسا کہ دیکھیں یہ آج بڑا آسان ہے, میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں. ایسا گرامی چوتھے امام نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں مجلس قائم کی, یزید کے دربار میں مجلس قائم کی. میں اب جملوں کو پیش کروں گا, سارا مجمع ساتھ ہے. ایسا گرامی ایک مرتبہ دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہے, یہ واحد آدمی ہے جس کا معصوم نے ماں اور باپ دونوں کا نام لے کے لعنت کی. بولو اور معاملہ
عبید لعن اللہ ابن زیاد، زیاد کے بیٹے پہ لعنت، وابن مرجانہ تھا، مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت۔ اب پہنچ گئے لوگ، میں ممبر پہ تو بیان نہیں کر سکتا وہ کون تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی بس اتنا سمجھ لے اس کا کردار ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے عبید اللہ بن زیاد نے چوتھے امام کے متعلق جلاد سے زنجیروں میں حاضر، کیا بات ہے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا اتحدثنی بالموت یا ابن مرجانہ، ہو مرجانہ کے بیٹے تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا میں حسین کا بیٹا ہوں؟ عزیزان گرامی عبید اللہ بن زیاد جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن مولا سجاد سے بیعت نہیں لے سکا، اور سب نے لکھا۔ یہ میں صرف تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر کسی ضعیف روایت میں بھی ہوتا تو لوگ لکھتے کہ سید سجاد نے علیہ باللہ بیعت کر لی عبید اللہ بن زیاد۔ عزیزان گرامی کسی نے نہیں لکھا، سب نے مانا۔ اتنا ظلم ہوا لیکن مولا سجاد نے بیعت نہیں کی۔ عزیزان گرامی اسیر بنایا گیا، لایا گیا کہاں؟ یزید ابن معاویہ کے دربار میں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن مجھے مولا کا وہ پورا منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مولا نے کن حالات کے اندر اس کو منع کیا ہے اور کس انداز میں امام نے اس کو اس کے چہرے سے نقاب اتارا ہے، ایکسپوز کیا ہے۔ میں آج پیش کرنے لگا ہوں جو میرے بزرگ، میں آپ کی مجھے صرف دعائیں چاہیے آج، میں یقین مانے پورا خون ذکر دے رہا ہوں، میری بالکل بھی صحت اس طرح سے نہیں آج۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جیسے جمعے کا دن تھا، اول سفر، پہلی سفر تھی، جمعے کا دن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ خطبے میں اہل بیت کی توہین کرتے، جمعے کے خطبے میں نام لے کے مولا امیر المؤمنین کا نام لے کے، میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، تبرک کرتے تھے، توہین کا نام لے کے کہتے کہ یہ کافر تھے، مولا حسن کا، مولا حسین کا، علیہ باللہ نام لیتے۔ عزیزان گرامی رسول خدا نے فرمایا جمعے کا خطبہ تب تک قبول نہیں جب تک میرا اور میرے بھائی علی کا نام لے کے درود نہ بھیجا جائے، جب تک سلام نہ کیا جائے۔ میں کھل کے پڑھ رہا ہوں آج سارا، میں معاملہ کھول رہا ہوں سارا، اور مجھے پرواہ نہیں ہے مجمع سننے کا ان الفاظ کو۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اس کے حوالے دے دوں؟ ابھی مجھے اچانک خیال آیا، میرے کسی سامعین میں سے کسی نے جب تبرک کیا تو مجھے خیال آیا میں ایک حوالے دے دوں، چل تاریخ کے بھی چند حوالے دوں گا، حدیثی کتابوں کے بھی حوالے سن لیجئے کہ ایسا ہوتا تھا۔ کئی آج لوگ کہنے لگے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی سب سے جو بھائیوں کے نزدیک معتبر تاریخ کی کتاب ہے وہ ہے تہذیب التہذیب ابن کثیر، تاریخ ابن، تو تاریخ ابن کثیر وہاں پہ بھی موجود ہے کہ حاکم شام مولا امیر کا نام لے کے توہین کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے عمر ابن عاص سے کہ بھئی تو ان کی توہین کر رہا ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر علی خیبر میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول ان سے، اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے پیغمبر نے اپنی بیٹی بھی آئی، تیسرے رسول خدا نے تمام کے تمام مجمع کے سامنے کا من کن تو مولا تو ان کی توہین کر رہا ہے۔ اے معاویہ تو حالت احرام میں حج میں علی کا نام لے کے توہین کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی جس نے کسی عبادت کے اندر مولا امیر کی توہین کو کم نہیں کیا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ، اگر چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہو تو کم از کم جو پہلے کے تین کے لیے اصول بنا رکھا ہے اسی اصول پہ علی کے دشمنوں کو چھوڑ دو۔ لیکن عزیزان گرامی کچھ معاملے میں دال میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ تلخ باتیں ہیں، آپ لوگ برداشت نہیں کریں گے، میں اگر بہت زیادہ کھل کے پڑھوں گا تو اس لیے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، حوالہ جات دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی مستند ترین کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھا کہ بھئی وہ بس صرف یہ بات کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیجیے۔ عزیزان گرامی توبہ تم لوگ یعنی اللہ کے ہاں سے ہو کے آئے ہوئے کہ ضمانت دے دو کہ توبہ قبول ہو گئی؟ ہاتھ جوڑ کے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ اس وقت جانتے ہیں کہ بہرحال سید خون کا اثر ہے، مولا علی کے خون کا اثر ہے، جب میں یہ معاملہ پیش کرتا ہوں تو پھر میرے جذبات چہرے پہ آنے لگتے ہیں اور شاید آپ کا بھی ماحول بدل جاتا ہے، اب میں کیا کروں۔ لیکن حبیب
مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ میں نے بس بھائی میں زیادہ کوشش کروں کنٹرول میں رہوں، ہر آدمی کنٹرول سے باہر نہیں کر رہا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو قابو رکھوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے جذبات اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنز ہائی ہیں۔ مولا امیر کا معاملہ ہے، اگر ہم مولا امیر پہ سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں، تو پھر ہم شیعہ ہی نہیں۔ گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے بہت معذرت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ منڈے کو اس طرح سے مجمع کا آنا، میں خود مجھے احساس ہے کہ اب یہ پورے کا پورا جو اہتمام کیا گیا عزیزان گرامی، اس کے لیے جس قدر ہو سکے ڈونیشن میں بھی حصہ لیجیے گا، مجھے بار بار پیغام مل رہے ہیں، لیکن جملے کو سن لیجیے۔ اب ایک مرتبہ یزید کے دربار میں لایا گیا بیویوں کو، مولا سجاد کو، میں مسائل کا کوئی بھی جملہ نہیں پڑھوں گا۔ جب لایا گیا جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھانے والا یزید کا اپوائنٹڈ تھا، نصب کیا تھا یزید نے، اسے سمجھایا گیا کہ تم نے نام لینے ہیں مولا علی کا، مولا حسن، مولا حسین، دونوں تینوں اماموں کے نام لیے گئے، اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ علی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے بنو امیہ کی، اور حسین نے بھی بغاوت کی اور ان کو مار دیا، اور اس نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے، حسین واجب القتل۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں یہ اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ دلوں سے نفرت کم نہ ہو۔ چلیے گا، ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کیا کچھ ہوا ہے۔ آج بہت سے کہتے ہیں میں اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں تمہارے پہچانے گرامی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کچھ ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ یہ جو جملے ہیں کہ اس نماز پڑھانے والے نے، اس خطبہ دینے والے نے مولا امیر کا، مولا حسین کا نام لے کے توہین کی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کے گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، مولا کھڑے ہوئے اور کہا کہ جب اس نے کچھ کہا ہے تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے امام کچھ بولنے لگے، یزید نے اشارہ کیا، جلاد آگے بڑھا، فوجی سپاہی آگے بڑھے، مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، اور ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا قیدیوں کو اس دربار میں بولنے کی اجازت نہیں۔ جب چوتھے امام پہ پابندی لگا دی گئی، تب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، جب چوتھے امام پہ پابندی لگی، دیکھیں جب جناب زینب آئی تھی نا تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون؟ یزید نے کلام کیا بی بی سے، بی بی نے جواب نہیں دیا، بہت کوشش کی کہ میں کلام کروں، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ یزید نے بی بی کو سلام کیا۔ نہیں ہے مجمع، خدا کی قسم لکھا ہے کہ یزید نے بی بی کو سلام کیا، کیونکہ سلام کرنا مستحب سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا، جناب زینب کبریٰ نے یزید کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور مسلمانوں، جس یزید کے سلام کا نبی کی نوازی جواب نہیں دے رہی، اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئے، اور جناب زینب کبریٰ نے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، خود بھی خطبہ دینا چاہتی تھی، یزید نے دوبارہ جلاد اور فوجیوں سے کہا روکو، کوئی خطبہ نہ دینے پائے، یہاں پہ کوئی خطبہ نہ دے۔ جیسے جناب زینب کو روکا تو یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، ابھی بھی جائیں گے نا تو ایک مقام ہے جہاں پر کہتے ہیں یزید اوپر بیٹھا تھا، بلندی پہ بیٹھا تھا تخت لگا کے۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، جناب زینب نے سر اٹھا کے، دیکھیں جناب زینب نے اپنی والدہ کی، ماں کی سیرت پہ عمل کیا۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا تھا، اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو یزید کی طرف اشارہ کرے گا، تو روکے گا؟ یبنت طلقاء، ہاتھ کروں پہ سلام۔ بیوی نے کہا طلقاء کی اولاد، تو علی کی بیٹی کو خطبے سے روکے گا؟ بیوی نے نہ کہا ہوتا، اتنا کھل کے نہ پڑھتا۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کسے کہتے ہیں؟ جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا چلا جا۔ توجہ، بیوی نے فرمایا یزید بھول گیا تیرے اجداد کون تھے؟ فتح مکہ پہ
ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور یزید کو پہلے مخاطب کیا، پر جملہ کا یا یزید کت کیدک وسعا سعیت وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے، تجھ میں اگر اور کوشش ہے طاقت ہے تو اور طاقت لگا لے، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ توجہ، بی بی کہہ رہی ہے واللہ اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں سامنے مجمع درباری کون تھے؟ یزید کے تھے، اس وقت درباری یزید کے تھے۔ اب وہ سب سوچ رہے تھے اس بی بی کے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، مٹ تو گئے، یہ بی بی نبی کی نوازی ہو کے اللہ کی قسم کھا رہی ہے، تو بی بی سمجھا کے اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یزید کی ہے، سکہ یزید کا، تاج یزید کا، تخت یزید کا، فوج یزید کی، دربار یزید کا۔ یہ بی بی قیدی کھڑی ہے، بی بی سمجھانا یہ چاہ رہی تھی یہی شام ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ یزید کا سکہ، نہ تخت، نہ تاج، اسی پورے شام میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ بہت رہے تھے گرامی، جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور یزید کو یہ جملے کہے، سارا مجمع رونے لگا، سب کہنے لگے یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ جب سارے دربار سے جناب زینب نے منوا لیا نا کہ یہ بی بی بہت باعظمت ہے، اب بی بی نے مولا سجاد کی طرف دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولا، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے۔ اب عزیزان گرامی سارا دربار کہنے لگا یہ بی بی اتنی باعظمت ہے، اب سوچو وہ جو اس بی بی کا امام ہے۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے ماحول تیار کیا، جب سب سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، اب کہاں میرے مولا میرے آقا کھڑے ہو جائیے۔ اب میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا سجاد نے فرمایا میں اسی پہ تمام کر دوں گا، شاید سارا خطبہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا یہاں پہ اس وقت۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کھڑے ہوئے، گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، جلاد نے یزید کی طرف دیکھا، روکوں کا اب نہیں روک سکتے، ماحول بدل چکا، درباری یزید کے تھے، یزید پہ تبرہ کر رہے تھے، سب اس کی ملامت کر رہے تھے، یزید نے دیکھا اب کنٹرول نہیں ہو سکتا، مولا سجاد کھڑے ہوئے، سارا دربار کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، میں نہیں پہنچا سکا، سارے دربار کا قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام علیہ السلام دیکھیں مجمع نے امام سجاد کو جناب زینب کی عظمت کو دیکھ کے کہا آپ ممبر پہ آئیے۔ اب تک مولا سجاد کہتے تھے میں بولنا چاہتا ہوں، بولنے نہیں دے رہے تھے، اب سارا مجمع کہہ رہا ہے آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، لکڑیوں کا ڈھانچہ، کیونکہ مولا علی کی توہین ہوئی تھی، اب پتہ چلا جہاں مولا علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، ممبر وہ ہے جہاں علی کے فضائل ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد سے سارے مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ یہ اس بی بی کے امام ہے جن کی عظمت کا پورا دربار قائل ہو گیا تھا۔ مولا سجاد ایک مرتبہ آئے اس ممبر پہ، امام نے کہا ایھا الخاطب، اس خطبہ دینے والے کو خطیب نہیں کہا، عربی میں خطبہ دینے والا خطیب، میں یہ سارا پڑھوں؟ امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، او خطبہ دینے والے تو نے مخلوق یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب پتہ چلا اللہ راضی ہوتا ہے آل محمد کی رضا سے، جو آل محمد کو ناراض کرے وہی ملعون ہوتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جملے کو سن لیجئے گا، امام سجاد علیہ السلام جب
خطبہ دینے لگے تو امام نے کہا کہ لوگوں، امام نے ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ وجہ لائے اور پھر ایک مرتبہ کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب سارا مجمع پریشان، انہیں بتایا گیا یہ باغی ہے۔ امام نے کہا سنو میرا شجرہ کیا ہے؟ شجرہ وہاں بتایا جاتا ہے جہاں دوسرا شجرے لائق نہ ہو۔ جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ جب سارے مجمع کی توجہ، خدا کی قسم گلے میں سینے میں طاقت نہیں۔ مولا سجاد نے تعارف کروایا، تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آ جاتی، کچھ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل رہتے ہیں، کچھ زنجیروں میں بھی باعزت ہوتے ہیں۔ بھائی میں جملوں کو جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بھی فقائنہ کعبہ قوسین ادنیٰ جو معراج پہ گئے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صرف 2 قوس کا فاصلہ تھا جہاں نبی گئے، کوئی نبی وہاں نہیں جا سکا جہاں میرے جد گئے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کھولنے میں موضوع کو مجبور کر رہا ہے۔ کہا میں اس نبی کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی نسل سے ہوں جنہیں اللہ نے عرش پہ بلایا، جنہیں معراج ہوئی۔ عزیزان گرامی، مولا امیر کا نہج البلاغہ میں خط ہے یزید کے باپ کو، جب اس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں، ساز باز کر لیتے ہیں، ادھر ہمارا ادھر آپ کا، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بنی ہاشم بنو امیہ، تو مولا نے خط لکھا تھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کر۔ جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ من النبی و منکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا۔ منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے۔ پریشان ہو گئے؟ دیکھیں اللہ کے شیر تو بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن امیر المؤمنین اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ کوشش کر رہا ہوں، 11:30 ہو گئے، مجھے ابھی بھی بہت سی باتیں کہنی ہے۔ سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے میرے ساتھ رہیے گا۔ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر، تو وہ منکم اسد الحلف، تم میں سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ جسے خط لکھا تھا اس کے ماموں کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ پہنچ گئے کہ میرے ہمارے خاندان سے نبی، تمہارے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا اتبا، جسے خط لکھا تھا اس کا نانا، سارے رشتے کہلوائیں گے۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا ہم میں سے نبی، تم میں سے نبی کو جھٹلانے والا، ہم میں اللہ کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیبیوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے، منکم حمالۃ الحطب، جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے ام جمیل کے، ابو لہب کی بیوی تھی، جسے خط لکھا اس کی پھپھی۔ سارے رشتے کہلوائی لیا میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ مولا اس کی آواز بڑھائی دیتے، میں اتنا نہ چیختا۔ گرامی، مولا فرماتے ہیں، بھئی سارے بندے کی طرف میں مکمل کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں منا، توجہ، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے، ومنکم سبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے۔ امام نے کہا خبردار اب نہ کہنا تمہارا خاندان ہمارے خاندان جیسا ہے۔ پھر امام نے ایک اور جملہ کہا، اب سنے گا مجمع، بس ٹھیک ہے بھائی۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ لیس الحرب، توجہ،
امام نے فرمایا امیہ ہاشم جیسا نہیں، اس کا جد تھا امیہ مولا کے جد ہے حضرت ہاشم۔ امام نے کہا خبردار مقابلہ نہ کرنا، امیہ ہاشم جیسا نہیں تھا، اور ہر امیہ کا بیٹا عبد المطلب جیسا نہیں، اور تیرا باپ میرے باپ جیسا نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے مجھے مکمل کر لیتے تھے سارے بندے کی توجہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا، اگر جملے پہنچ گئے ہوں، ولید ابن عتبہ کا، عتبہ توجہ، بھائی مولا نے نام لکھا بھائی جس سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا ہے۔ شام والے سن لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے۔ مولا نے جو خط میں لکھا تھا چوتھے امام نے زبانی سنایا۔ میرے جملے پہنچ رہے تھا، لیکن پتہ نہیں لوگ ابھی بھی ہیں۔ جملے پہنچ رہے جانے کیا؟ جب جناب ہاشم امیہ کے سامنے نہیں جھکے، جب جناب عبد المطلب حرب کے سامنے نہیں، جب جناب ابو طالب ابو سفیان کے سامنے، توجہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہ دیکھنا کہ علی کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرا بڑھاپا ہے، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ اور پھر مولا کا ایک اور جملہ، ایک اور مقام پہ صرف پیش کر کے آگے بڑھوں گا، چوتھے امام سے متعلق مجھے مکمل کرنا ہے آج ہی۔ حضرت گرامی، جب کہا نا سارے کوفے والوں نے کہا مولا حسن سے کہ اپنے بابا سے کہیں کہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں، اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، لڑنا تو مولا ہی نے ہے، اور تبھی میں پہنچے لڑنا۔ اگر آپ اپنے بابا سے کہیے کہیں تو ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں، کہیں تو گائے ذبح کر دیتے ہیں، کہیں تو بکرا ذبح کر دیں گے، بھیڑ، جو علی کہیں۔ مولا حسن مشترہ مسکرائے، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سب کی بات میں بابا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا بابا کوفے والے آپ کے چاہنے والے جمع ہوئے ہیں، کہ آپ اپنے بابا سے کہیے جیسا کہیں گے ہم ویسا جانور ذبح کر کے آپ کے لیے گوشت لے آتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بیٹا حسن، میرے ان سب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اگر لو اجتمعت العرب، اگر سارے عرب میرے مقابلے میں میرے اس بڑھاپے میں جمع ہو جائے تو میرا ایک ہاتھ سب کے لیے کافی ہے۔ میں مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، یہ مولا کے الفاظ ہیں۔ اب چوتھے امام اس وقت ممبر پہ ہیں جب یزید کی فوج ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہے، لشکر اس کا، دربار اس کا، میں ساری تمہید مان کے یہاں تک لایا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا میں اس محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے۔ پھر مولا نے کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں۔ یہ اس دربار میں کہہ رہے ہیں جہاں مولا علی کا نام لینا جرم تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، پابندی تھی مولا کے نام پہ۔ مولا امام سجاد نے فرمایا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں میں اس دادا کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ کی، جنہوں نے اپنے سارے دشمنوں کے دو ٹکڑے کر دیے، پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے نہیں۔ امام نے کہا اس علی کا پوتا میں ہوں۔ یزید نام سے ڈرتا تھا، جب یزید کے دربار میں اس کے باپ کے درمیان میں دربار میں علی علی ہو رہا تھا۔ حضرت گرامی، ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے پورا خطبہ دیا اور کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، وقت تمام ہو گیا، بس میں اور زحمت دوں گا۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، 7 ہمارے فضائل ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ لیکن دربار یزید کا ہے، مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، حلم، بردباری، فوربیرنس اللہ نے ہمیں دی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں دی، فصاحت، بلاغت اللہ نے ہمیں دی، توجہ،
مولا فرما رہے شجاعت اللہ نے ہمیں دی. یزید فوج کے سامنے تخت پہ بیٹھ کے قیدیوں پہ روب جمانا اور قید سلاسل میں ہو کے ظالم کو چیلنج دینا اور سجاد کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے. بیان تو بہت آخر ہو چکی. مولا نے فرمایا وَفُضِّلْنَا. آخری جملوں میں سن لیجئے کہ مولا فرما رہے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے. وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ، نبی ہم میں سے ہیں جو مولا نے فرمائے تھے. وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہم میں سے ہیں. مجمع بہت ہی پریشان سن رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے، صدیق مولا فرما رہا ہے من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں. عزیزان گرامی اگر مولا علی کے علاوہ کوئی صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے. مباہلہ میں لے جانا بتا رہا یہی صدیق اکبر، یہی صدیقہ کبریٰ. اب میرے جملے پہنچ گئے. زحمت تمام کر رہا ہوں. ادھر گرامی مولا نے فرمایا یہ ساری نشانیاں ہماری ہیں. مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، اللہ کا شعر ہم میں سے، منت تیار حمزہ ہم میں سے، جعفر تیار ہم میں سے، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، منہ مہدی ہاتھ الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. فرمایا نا رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام نے بار بار. بنو امیہ بنی ہاشم دو خاندان ہیں، ان کے بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، بعد والوں نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر مولا حسن کی مخالفت کی، یزید نے مولا حسین کی. کہا ان کا آخری آئے گا سفیانی ہمارے 12ویں کی مخالفت کرے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کہا سفیانی آئے گا 12ویں کی مخالفت کرے گا. کہا جیسے پہلے پٹتے رہے ہیں سفیانی بھی 12ویں سے ویسے ہی پٹے گا. میں اب جملوں کو بہت زیادہ نہیں کھولنا چاہتا. لیکن امین مولا سجاد کے ایک مرتبہ یہ جملے یزید نے دیکھا کہ میرا دربار ہے اور میرے ہی اجداد کی توہین ہو رہی، یہ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا جلاد آگے بڑھ. میں اس سے پہلے ایک جملے کو پیش کر دوں، اسی پہ مکمل کروں. میں یقین ماننے میں نے پوری کوشش کی ہے، سارے خطبے کو میں نے کاٹ دیا، میں نے نہیں پڑھا پورا تاکہ میں یہ جملے پڑھ سکوں. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا کروں، کیسے روکوں. اس نے فوراً مؤذن کو آواز دی، مؤذن اذان شروع کرو. مؤذن نے کہا کون سی اذان، ظہر ابھی ہوئی ہے عصر ہوئی نہیں. اس نے کہا تو میرا مؤذن ہے، میں کہہ رہا ہوں اذان دے. اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں ذکر آل محمد کو روکنے کے لیے ہوتی ہے. پاکستانی پہنچ جائیں گے، باقیوں کو میں نہیں ضمانت دیتا کہ شاید پہنچ جائیں. اذان گرامی ایک مرتبہ یزید نے بے وقت اذان شروع کروائی، کہا اذان دے دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر، کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا. مولا سجاد منبر پہ بیٹھے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے وہیں سے بلند آواز سے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. توجہ. جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام علیہ السلام نے کہا مؤذن رک جا. پھر امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. امام علیہ السلام نے فرمایا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے. Is this your grandfather's name or my grandfather؟ ایک مرتبہ یزید خاموش رہا، منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. امام علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا، بتا میرے بابا کو کیوں ذبح کروایا. سارا دربار ایک مرتبہ متحیر و پریشان. جملے کو سن لیجیے گا، خدا کی قسم ہے کہ یہ ساری زحمت نہ دیتا، اگر یہ جملے نہ ہوتے، بیعت کو مجھے نفی نہ کرنا ہوتا. سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے،
اور یہ کہہ رہے ہیں یہ آل رسول ہیں. اب آج پاکستان میں جملہ بار بار یہ پیش کیا جا رہا ہے یزید کا کہ یزید نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ میں نے نہیں مارا حسین کو, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا. یہ پاکستان میں بہت زیادہ جملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یزید نے تو خود کہہ دیا میں نے نہیں مارا. توجہ, اذان گرامی تو فوج خود بخود بن گئی تھی, بیعت خود بخود مانگ لی گئی تھی. یہ جو تاریخوں میں لکھا کہ یزید نے خط لکھے, ولید کو خط لکھا, عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا, عمر سعد کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو. اذان گرامی, اور اس کے بعد جب بیویاں قیدی بنا کے لائے گئیں, یزید کو معلوم تھا یہ کون ہے, سب کچھ جانتا تھا, لیکن اس نے کیوں کہا کہ میں نے نہیں مارا؟ بھائی اسی پہ تمام کروں گا. عزیزان گرامی, ماحول بدل چکا تھا. یزید جانتا تھا اگر اس وقت میں نے کہہ دیا کہ میں نے مارا ہے تو میرا سارا دربار مجھے جان سے مار دے گا. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تو عمر سعد نے مارا تھا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا, جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے سر اقدس کو دیکھا کہ بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا, نہیں پہنچا سکا. He has pleaded guilty. کیوں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین واجب القتل, حسین کو مارنا ضروری تھا, اور اب کیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم. حضرت گرامی, یہ پورا بیعت کا جنازہ نکالا تو جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ, مولا سجاد کے بس پہ جو جملے پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجیے. جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا ہے, اس نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا جلاد قیدی کے سر کو قلم کر دو. جلاد تیزی سے آگے بڑھا, سارے سپاہیوں نے مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا, مولا کو منبر سے اتارا. جیسے ہی منبر سے اتارا جلاد آگے بڑھا اور جیسی تلوار کھینچی مولا سجاد پہ چلانے کے لیے, جناب زینب کبریٰ تیزی سے سامنے آئی. روایت میں ہے بی بی نے اپنا گلا مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دیا. انہوں نے مولا سجاد کو جھکا رکھا تھا سر قلم کرنے کے لیے. بی بی نے اپنا گلا رکھا, کہا کہ یزید میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی, میں سجاد پہ حرف نہیں آنچ نہیں آنے دوں گی. جلاد نے یزید کی طرف دیکھا, کہا کہ یزید اس بی بی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دوں گا. میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. جناب زینب پہ حرف آنا تھا. جب کہا نا جلاد سے یزید نے کہ اس بی بی کو قتل کر دو, جلاد نے جناب زینب پہ تلوار اٹھایا. بس بی بی زینب پہ تلوار اٹھانا تھا, جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. جناب فضہ اس وقت بہت بزرگ تھی, بہت تیزی سے آگے بڑھی, جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے کہا یزید میں زینب کی ماں کی قریب ہوں, جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب کو قتل نہیں ہونے دوں گی. زینب کو قتل کر دیا جائے میں دیکھتی رہوں. جیسے ہی جناب فضہ سامنے کھڑی ہوئی, ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا, یزید اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو. جیسے جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی, جناب فضہ نے بالوں کو جھٹکا, بندے ہوئے ہاتھوں سے سر کو اٹھا کے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ 400 غلاموں نے تلواریں کھینچی. کہا یزید اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا تو ہم سب بغاوت کر دیں گے. یزید نے جلاد سے کہا رک جا, بغاوت ہونے والی ہے. جیسے ہی جلاد واپس گیا, جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا نانا آج اماں کی کلیز کے اتنے ماننے والے, آپ کی نوازی کا آج کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا, میں آخری 3 شبیں رہ گئی ہیں,
بہت سی لوگوں نے فرمائشات کی تھی مصائب کی، لیکن اگر آج میں یہ جملے مکمل نہ کروں تو میرا دل راضی نہیں ہوگا، میں مولا سجاد کے وہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے نانا کو یاد کیا، نانا آپ ہمارے ناز اٹھایا کرتے تھے، میرے بھائی کو کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا آج آ کے دیکھیے تشت میں سر رکھا ہے، ایک ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دیجئے، میں کیسے بتاؤں لبوں پہ گستاخی کس نے کی۔ اجرکم اللہ بھائی، آخری روایت سن لیجئے، جس روایت کو پڑھنا میں چاہتا تھا مولا سجاد کی، آج میں نے مظلومیت کو پیش کیا، خدا گواہ ہے میں نے جتنے جملے تیاری کی تھے میں نے سارا نہیں پڑھا آپ کے سامنے، نہ فضائل نہ مصائب سارے پڑھوں گا۔ میری درخواست ہے ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا۔ جب ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، کسی نے جناب محمد حنفیہ کو بتایا ہے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا ہے، یہ نہیں بتایا مولا حسین مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بھائی کے استقبال کے لیے آئے، سامنے کون کھڑا تھا؟ مولا سجاد، سر پہ سیاہ امامہ تھا، ہاتھ میں مولا عباس کا علم تھا۔ جیسے جناب محمد حنفیہ نے دیکھا، بلند آواز سے گھوڑے پہ سوار رہ کے سوال کیا، این این اخی الحسین، میرے بھیا حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا، چچا جان آپ کے بھائی حسین کو ذبح کر دیا گیا، قد قتل بکربلا، میرے بابا حسین کربلا مارے گئے۔ کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ بس یہ کہنا تھا۔ مولا سجاد نے فرمایا، چچا جان چچا عباس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جناب محمد حنفیہ سے اب برداشت نہیں ہوا، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے بس اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے تھے، مجھے بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا، چچا انہیں قیدی بنایا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لایا گیا، انہیں یزید کے دربار میں لایا گیا۔ تاریخ میں لکھا جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گر پڑے۔ آخر جملے سن لیجیے، جیسے جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گرے، مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے، چچا گھر چلیے۔ جناب محمد حنفیہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا، چچا آپ نے پہچانا نہیں، چچا میں علی ابن حسین، چچا میں سید سجاد، چچا میں زین العابدین۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا، سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ جوانی میں داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے کہا، چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا، جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی آخری مجالس ہیں، اگر چند جملے میں دعا کے پیش کروں، میری درخواست ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نانا کے روزے پہ آئے۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے بی بی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ رسول خدا کے روزے کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا، یا جدہ انی
انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب شمر نے خنجر چلایا، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کے بین کا، تمام مومن و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں حالات خراب ہے، افغانستان میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس قرآن پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس امام بارگاہ باب العلم کے منتظمین فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، پروردگارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل بہت زیادہ اخراجات ہیں، پروردگارہ ان کے اس پلیج کو پروردگارہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارہ حاضرین کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بھئی میں ایک جملہ زیارت ناہیہ کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، بہت معذرت، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، آخری دن ہے، امام زمانہ ایک ایک عضو کو سلام کرتے ہیں، سلام کٹے ہوئے گلے تھے، سلام علی الرأس المرفوع، سلام اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، سلام میرے جد کے لبوں پہ۔ نہ جانے امام زمانہ کو کتنا دکھ ہے، اپنے جد حسین کے اوپر ظلم ہونے کا، امام نے ایک ایک عضو کو الگ الگ سلام کیا، نہ جانے کتنے حصوں میں مولا حسین۔ میں کیسے پڑھوں یہ جملے؟ مولا امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس لاشے پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئے، سلام اس لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا رہا، سلام اس لاشے پہ جسے دفن نہیں کیا گیا، پروردگارہ سلام اس لاشے پہ جسے کفن نہیں دیا گیا، پروردگارہ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ بس بھی آخری ایام ہیں، اس وقت زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے زائرین کی حفاظت فرما۔ آپ جانتے ہیں نا جب یہاں اتنی گرمی ہے اس ٹھنڈے ملک میں، سوچیں کربلا میں کتنی گرمی ہے۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہے، دنیا میں اتنی سبیلیں نہیں لگائی جاتی ہیں جتنی کربلا میں لگائی گئی ہے۔ اے کاش علی کی بیٹیوں کو بھی پانی فراہم ہوتا، اے کاش مولا حسین کی یتیمہ کو بھی کوئی پانی پلا دیتا۔ پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا، پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمتوں کا، ہمارے زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، جتنے والدین بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، رشتوں کی ہے کوئی بھی پریشانی، ہر پریشانی دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔